क्या मोहब्बत में ज़िना जायज़ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया सबसे मुश्किल सवाल। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इल्म का समंदर हैं, मुझे बड़ी शिद्दत से इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या मोहब्बत में ज़िना कर सकते हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़िना एक कर्ज है। एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने यह मसला बयान किया कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या उसके अहले खाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है। उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। उसकी बेटी हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने यह मसला बयान किया कि जालिम जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या उसके अहले खाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है। उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। उसकी बेटी हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। उसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़ा पहनकर अकेली बाजार में जाओ, अपने चेहरे को खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो हूबहू आकर मुझे बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया, मगर जो गैर महरम शख्स उसकी तरफ देखता वो शर्म और हया से निगाहें झुका लेता। किसी मर्द ने उस शहजादी के हुस्न और जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादमा समझकर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया तो बादशाह रो पड़ा और कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत की है, अलबत्ता एक मर्तबा में गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि ज़िना एक किसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। हमें इस वाक़ये से इबरत हासिल करना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी कोताही का बदला हमारी औलादें चुकाती फिरें। जो शख्स चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन बन कर रहें, उसे चाहिए कि वो गैर महरम औरतों से बेतमा हो जाए। इसी तरह जो औरतें चाहती हैं कि हमारे खामन नेकोकारी की जिंदगी गुजारें, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दें, उन्हें चाहिए कि वो गैर महरम मर्दों की तरफ नजर उठाना भी छोड़ दें, ताकि पाक दामनी का बदला पाक दामनी की सूरत में मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले ये कबीरा गुनाह किया है तो तौबा का दरवाजा खुला है। सच्ची तौबा के जरिए अपने रब को मनाएं ताकि दुनिया में किसास से बच जाएं और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से छुटकारा पाएं। बनी इसराइल में एक आबिद थे। 60 साल उसे इबादत इलाही में गुजर चुके थे। शैतान ने उसे वरगलाना चाहा लेकिन वो काबू में न आया। उसने एक औरत पर अपना असर जाहिर किया कि गोया उसे जिन्नात सता रहे हैं और उस औरत के भाइयों को ये वसवसा डाला कि उसका इलाज इस आबिद से हो सकता है। ये इस औरत को उस आबिद के पास लाए। उसने इलाज मुआलजा यानी दम करना शुरू किया और ये औरत यहीं रहेगी। एक दिन आबिद उसके पास ही था जो शैतान ने उसके ख्यालात खराब करने शुरू किए, यहाँ तक कि वो ज़िना कर बैठा और वो हामला हो गई। अब रुसवाई के खौफ से शैतान ने छुटकारे की सूरत बताई कि उस औरत को मार डाल वरना रास खुल जाएगा। चुनाचे उसने उसे कत्ल कर डाला। इधर उसने जाकर औरत के भाइयों को शक दिलवाया। वो दौड़े आए। शैतान राहिब के पास आया और कहा, वो लोग आ रहे हैं, अब इज्जत भी जाएगी और जान भी जाएगी। अगर मुझे खुश कर ले और मेरा कहा मान ले तो इज्जत और जान दोनों बच सकती हैं। उसने कहा, जिस तरह तू कहे मैं तैयार हूँ। शैतान ने कहा, मुझे सजदा कर। आबिद ने सजदा कर लिया। ये कहने लगा, कफ है तुझ पर कम बख्त, मैं तो अब तुझसे बेजार हूँ। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। एक और रिवायत में इस तरह है कि एक औरत बकरियां चराया करती थी और एक राहिब की खानकाह तले रात गुजारा करती थी। उसके 4 भाई थे। एक दिन शैतान ने राहिब को गुदगुदाया और उससे जिना कर बैठा। उसे हमल रह गया। शैतान ने राहिब के दिल में डाला कि अब रुसवाई होगी, इससे बेहतर ये है कि इसे मार डाल और कहीं दफन कर दे। तेरे तकद्दुस को देखते हुए तेरी तरफ तो किसी का ख्याल भी ना जाएगा, और अगर बिलफर्ज फिर भी कुछ पूछ गुछ हुई तो झूठ मूठ कह देना। भला कौन है जो तेरी बात को गलत जाने। उसकी समझ में भी ये बात आ गई। एक रोज रात के वक्त मौका पाकर उस औरत को जान से मार डाला और किसी उजाड़ जगह जमीन में दबा दिया। अब शैतान उसके 4 भाइयों के पास पहुंचा
اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں۔ دوسرے نے کہا نہیں، کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبا آیا ہے۔ اب تینوں میں سے ہر ایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ خواب سچا ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اسی راہب کو اس خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب میرے کرتوت ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا جو تو کہے کروں گا کہ مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کی پیشی کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے بلیو پرنٹ، اریاں رسائے، نائٹ کلبوں اور مساج کروانے کے بہانے دل پشوری کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے، جہاں زنا وہاں فنا۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح عرض پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کبھی فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگ زنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں
اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کی واز کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر سو بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی، اور اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں؟ واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان، اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور یعنی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی
اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس میں محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے، شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کی زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ پاک دامن ہونا اعلانیہ زنا کرنے والی نہ چھپے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ پاک دامن ہونا اعلانیہ زنا کرنے والی نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شک یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانیہ اور عطیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو
मोमिनों के लिए हराम है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों के पाक दामन होने की और बदकारी ना होने की शर्त लगाई है, और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके मेहर दे दो इस हालत में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं हो और ना छुपी आशनाएं बनाने वाले। शान नज़ूल में मरवी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है कि बदकार औरत या बदकार मर्द से जो ताइब ना हो निकाह हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी जिसे मरसद बिन अबी मरसद कहा जाता था, वो मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता था, और मक्का में एक बदकार औरत थी जिसे अन्नाक कहा जाता था और उसकी दोस्त थी। मरसद बिन अबी मरसद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो उसे उठा ले जाएगा। उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैंने चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साए में था कि अनाक आई, उसने दीवार के साथ मेरे साया देखा। जब वो मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे पहचान लिया। कहने लगी मरसद हो? मैंने कहा मरसद हूँ। कहने लगी आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा अनाक, अल्लाह ने जिना हराम कर दिया है। और उसने आवाज दी खैमे वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठा ले जाता है। चुनाचे 8 आदमी मेरे पीछे लग गए और मैं मक्का के एक पहाड़ में चलने लगा, हत्ता कि उसकी एक गार तक पहुंचकर उसमें दाखिल हो गया। वो लोग आए हत्ता कि मेरे सर पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने पेशाब की तो उनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो आपस में चले गए। मैं भी दोबारा अपने साथी के साथ आया और उसे उठाया, और आदमी भारी था, यहाँ तक कि मैं उसे असगर तक ले आया, यानी मक्का से बाहर जहाँ असगर घास थी। उसकी भारी भेड़ी खोली और उसे उस तरह लेकर चला कि मैं उसे उठाता था और वो मुझे थका देता था। हत्ता कि मैं मदीने पहुंच गया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अनाक से निकाह कर लूं? मैंने 2 मरतबा ये बात कही। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरसद किसी जानिया या मुशरिका से जानिया या मुशरिका निकाह नहीं करता, इसलिए तो इस अनाक से निकाह मत कर। सुनन अबू दाऊद में लिखा है कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज नहीं जिससे जिना हो चुका हो, और ये मोमिनों पर हराम कर दिया गया है। जानी मर्द और जानिया औरत से निकाह हराम होने की ये वाज़ेह दलील है कि जब तक वो तौबा नहीं करते उससे निकाह हराम है, और इसी तरह जानी मर्द से भी जब तक वो तौबा न करे निकाह करना जायज नहीं। लेकिन अगर जानी मर्द या जानिया औरत जिना के बाद सच्ची तौबा कर लें और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हों तो उनका आपस में भी निकाह जायज है, और किसी और के साथ निकाह भी जायज है। जैसा कि कोई मुशरिक औरत शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो जाए तो उनके लिए निकाह जायज है। मुकम्मल जिसने तौबा की और ईमान ले आया और अमल किया नेक, ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप